السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نحل کی آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 67. ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ترجمہ ہے، اس طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اب یہاں پہ جو ہم دیکھیں گے اس ٹاپک کو تو ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کھجور کے درختوں کا اور انگور کی بیلوں کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک یعنی جو ان کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے نا ان فروٹس میں، تو اس میں جو اس کے عرق میں دونوں طرح کی کوالٹیز موجود ہیں. یعنی تم اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہو وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے یہ ذکر کیا نا کھجور اور انگور، آپ ان کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اگر چاہو تو اس سے تم قوت بخش غذا بنا سکتے ہو. جیسے انگور کو سکھائیں اگر ہم تو کشمش بن جاتی ہے اور منقع بنتا ہے نا اس سے، اور اگر ہم کھجور کو سکھائیں تو اس سے چھوارا بنتا ہے جو کہ ایک الگ کوالٹی رکھتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رزق حسنہ ہے، یعنی یہ وہ رزق ہے جو ہم نے تمہیں دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو اس طرح سے حلال استعمال کرو. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں نا سکرن، ایک چیز تم ان سے یعنی نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو. تو یہ اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا قرآن میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی آیات میں شراب کی حرمت کے احکامات آئے ہیں نا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو اس آیت میں یہ بگننگ تھی اس آیت کی جس میں کہ شراب کی حرمت یا اس کے حرام ہونا یا اس کا ناپسندیدہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا. آلدو آپ جب بھی کبھی تفاسیر دیکھیں گے نا، مطالعہ کریں گے یا آپ شراب کے حوالے سے کوئی لیکچر وغیرہ سنیں گے تو یہ سورہ نحل کا ذکر ہوتا نہیں ہے عموماً. یہاں پہ میں آیات لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے نا کہ کس طرح سے شراب کی آیات آئی ہیں. سب سے یعنی جو ٹیکنیکلی تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں نا تو زیادہ تر جو قرآن میں آتا ہے سیکوینس تو وہ سب سے پہلے آتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 209. میں لکھ دیتی ہوں. پھر ہے سورہ نساء تو اس کو ہم کہیں گے فرسٹ حکم، یہ ہے سیکنڈ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو ریفرنسز دے دیا. اب آپ لوگ گھر جا کے چاہیں تو ان آیات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح گریجولی جو شراب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دی گئی. لیکن اس آیت میں بھی ہمیں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی مادے میں یعنی کھجور سے جو رس نکلتا ہے یا انگوروں سے جو رس نکلتا ہے تو اس سے تم بعض دفعہ اس کو سڑا کر اور نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو.
سکرن نشاور چیز کو کہتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق حسنہ اور سکرن نشاور چیز یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی ہم نے اس لیے تمہیں یہ نہیں دی ہیں نعمتیں, کھجور اس لیے نہیں دیا, انگور اس لیے نہیں دیا کہ تم ان سے نشاور چیز بناؤ, لیکن یہ تمہارے اپنے چوائس کے اوپر ہے کہ تم ان چیزوں سے کوئی فائدہ مند غذا حاصل کرتے ہو, پاک رزق حاصل کرتے ہو, یا تم عقل کو زائل کرنے والی چیز نشاور چیز شراب بناتے ہو. تو یہاں پہ پہلی دفعہ یہ ایک انڈیکیشن دیا گیا جس سے کہ پتہ چلا کہ, اور یہ یاد رکھیے گا یہ آیت مکی دور کی ہے جو ابھی سورہ نحل جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں, ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی تو اس کو تم صحت بگاڑنے والی اشیاء میں تبدیل کر اور اس سے اپنے صحت کا نقصان کرو. اور دوسری بات یہ کہ 90 میں نے آپ کو لکھا نا سورہ مائدہ 91 تک میں اس کا حکم آتا ہے, سورہ مائدہ 91 آپ لکھ سکتے ہیں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر جب کوئی پابندی لگاتا ہے میڈیکلی تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے کہنے پر کتنی اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ شوگر چھوڑ دیتے ہیں, گائے کا گوشت عام طور پہ کولیسٹرول کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, بکرے کا گوشت یوریا وغیرہ بڑھ جاتا ہے تو ہر قسم کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں, نمک ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اتنی ایسی چیزیں جو انسان کی اتنی فیوریٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے کہنے سے بات مانتے ہیں. بعض دفعہ ڈریسز الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وولن ڈریسز یا نائلون کے ڈریسز ایسے لوگ نہیں پہن سکتے, صرف ان کو پیور کاٹن پہننا پڑتا ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب واضح طور پہ کوئی چیز بتاتا ہے کہ یہ تمہاری عقل کو زائل کر دے گی یا یہ کہ تمہیں میڈیکلی بھی یہ تمہارے لیے نہیں پسندیدہ چیز ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ شراب کے میڈیکلی آپ اس کے نقصانات دیکھیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے. یہاں پر بھی فلائر موجود ہے شراب کی حرمت کے عنوان سے, تو اس میں اسلامکلی یعنی قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کے علاوہ نیٹ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ شراب کس طرح میڈیکلی آپ کے لیے نقصان دہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے, تو اس میں نہ جانے کتنی چیزیں آتی ہیں. لیور سیروسس ہو جاتا ہے جو کہ لیور کا کینسر کہلاتا ہے, گمز خراب ہو جاتے ہیں, آواز بدل جاتی ہے. اگر پریگننٹ عورت پریگنینسی میں شراب پیے تو بچہ جو ہے وہ فیٹس جو ہے وہ صحیح طرح گرو نہیں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے اتنے ایلمنٹس ہیں کہ اتنے کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ کیا ہر بیماری جو ہے وہ شراب پینے کی وجہ سے ایسے آپ کو لگے گا. آپ نیٹ سے انفارمیشن نکال کے دیکھ لیجئے, یعنی کوئی چیز جیسے لگتا ہے چھٹی بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ صحت کو خراب کرنے والی چیزیں اس میں موجود ہیں. اوبیسٹی اس سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ سٹمک کی نہ جانے کتنی ایلمنٹس, ایسیڈیٹی, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. دانت خراب ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہینگ اوور ہوتا ہے, نوزیا ہو جاتا ہے, ہر وقت نوزیا رہنے لگتا ہے. اسی کی وجہ سے پھر بعد میں کینسر میں جگر جو ہے وہ اس کی جو تیزابیت اثر ہوتا ہے اس کا تیزابیت کا وہ سہار نہیں پاتا ہے, اس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کی اس میں ہمارے جسم کو بھی وہ چیز سوٹ نہیں کرتی جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع قرار دے دیا. اور دوسری بات ہمارا آخرت کا بھی نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے وعدہ کیا کہ جنت میں تمہیں شراب پلاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا, اس میں کوئی ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی شراب نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا, وہ نشہ دینے والی شراب نہیں ہوگی, اس کا مزہ اور اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے تو تھوڑے دن کے لیے انتظار کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم سے ان چیزوں میں جو ہے انتظار نہیں ہوتا؟ اور جو مجھے تو سچی بات بالکل بھی نہیں پتا, لیکن جو لوگ بتاتے ہیں تو کوئی اس کا ٹیسٹ بھی کوئی ایسا مزے کا نہیں ہوتا. وہ تو لوگ اپنے آپ کو ایڈکٹ کرتے ہیں اور جان کے اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں, ورنہ کہتے ہیں کوئی ایسا مزہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم کولڈ ڈرنکس میں تو پھر بھی ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, اس کا ایک ٹیسٹ ہے, سچی بات ہے کہ آپ یہ کوئی بھی کولڈ ڈرنک ہے, کوک لے لیں, آپ پیپسی لے لیں, 7 اپ لے لیں, کچھ لے لیں, اس کا ایک مزہ ہے, ایک جیسے پی کے نا مزہ سا آنے لگتا ہے. لیکن اس کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مزہ بھی نہیں ہے, کڑوا کسیلا ڈرنک ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک خاص بات پتہ چل رہی ہے, آپ کی نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اظہار سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں ہو گیا شراب کے حوالے سے. چلیں اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ ہے آیت نمبر 68 اور 69. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس آیت کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ نشانی ملے گی، ان کو ہی سبق اس سے ملیں گے جو اس آیت کے اوپر غور کریں گے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ ایک بات ذرا کنٹراسٹ دیکھیے پچھلی آیت 67 سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا شراب کا اور ایک ایسی چیز کا سکرن جو کہ نشہ پہنچانے والی ہے، یعنی ایک غیر پاکیزہ رزق کا. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہے نا یہ چیز، ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں نا، شہد یہ ہے پاکیزہ رزق ہے یا ایسی پاکیزہ چیز ہے، اس کو تم پیو یا اس کو دودھ میں استعمال کرو یا ویسے ہی پیو یا پانی میں ڈال کے پیو. تو یہ بھی ہم نے تمہیں نعمتیں اس طرح کی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. تو ضروری ہے کہ تم حرام ہی میں اپنا دل لگاؤ یا حرام چیز ہی کو ٹرائی کر کے دیکھو جب اتنی ساری تمہارے لیے حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے صحت بخش رکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ایک تھوڑا سا دونوں کو اگر آپ جوڑیں تو یہ حکمت ہے ان آیات کی. دوسری بات ہم تھوڑا سا یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر اپنی بات وحی کر دی. تو یہاں رک کے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے نا کہ وحی کا ذکر کیوں ہے. وہ تو ایک مکھی ہے اور ہمارے ذہن میں جب وحی آتی ہے تو کیا ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ بھئی انبیاء کا خیال آتا ہے نا کہ ان کے اوپر جو ہے وحی کی گئی یا رسولوں کو کتابیں دی گئیں، تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دو ٹرمز ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں ایک تو واحیون آتا ہے، واحیون ایک لفظ آتا ہے، اور دوسرا جو یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اوحا. اچھا اب ان دونوں کا ہم تھوڑا سا فرق دیکھیں گے کہ واحیون کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آتا ہے نبیوں کے لیے، اور اوحا جو ہے یہ غیر نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واحیون یعنی نبی کے لیے کیا آتا ہے جو وحی نہیں ہوتی ہے، جو وحی ہم کہتے ہیں وحی کی، ٹھیک ہے. اور اوحا کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ نے ورڈ سنا تھا الہام، ٹھیک ہے. اس کو میں ابھی آپ کو پھر اب پوری ڈیفینیشن دے کے بات کو سمجھاتی ہوں کہ جب ہم واحیون کی بات کرتے ہیں تو واحیون جو جیسا کہ آپ کو ابھی ہم نے بات کی کہ نبیوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سیکریٹلی یا سوئفٹلی اشارہ کرنا، اور ایسا اشارہ کرنا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی خفیہ اشارہ کرنا، یہ مراد ہے واحیون سے، ٹھیک ہے. جو وحی ہوتی ہے خفیہ ہوتا ہے نا اشارہ، ہر ایک کو تو نہیں پتہ چلتا کہ وحی آئی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی تو وہیں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا تھا اور مختلف آپ کی کیفیات ہوتی تھیں، لیکن پتا نہیں ہوتا تھا کسی کو کون سی وحی آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے. تو یہ خفیہ اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نا نبیوں کے لیے. اوحا جو ہے جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی مخلوقات میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں. اب الہام کی ایزی بات کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ ڈال دیتے ہیں. آپ مزید اس کو ایزی کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. پھر آپ انگلش میں اور اس کو اچھا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پروگرامنگ کر دیتے ہیں، اور آسان ہو گیا نا. جیسے مکھی کے اندر کیا ہے، ایک پروگرامنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر نعوذ باللہ. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اپنی مخلوقات میں انکلکیٹ کرتے ہیں. انکلکیٹ کیا ہوتا ہے، ایک تعلیم دے دیتے ہیں اس کو، بس وہ پھر ویسے ہی کرنے لگ جاتی ہے، سب ویسے ہی کرتی چلی جاتی ہیں سب. مثال کے طور پہ شہد کی مکھیاں. تو ڈفرنس پتا چل گیا نا آپ کو. یہ وہ وحی نہیں ہے، کیونکہ ایک دم ترجمہ جب آپ دیکھیں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی پر وحی کی، یعنی کہ کوئی بہت بڑی مخلوق ہو گئی کیا، یہ نہیں مراد ہے یہاں. ٹھیک. اب میں آپ کو کچھ مثالیں
اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آئیں شہد کی مکھی کے اوپر کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ زلزال میں آتا ہے تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. بالکل یہی بات ہے کہ اس روز وہ اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کا رب اسے حکم دے گا. اوحا یہی والی بات ہے ابھی جو میں نے آپ کو کہی نا, تعلیم حکم دے گا کیا مطلب ہے, تعلیم دے گا. تو پتہ کیا چلا کہ زمین جو ہے اس پر بھی یہی اوحا اپلائی ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا یا تعلیم دے گا تو وہ اپنے گزرنے والے حال بیان کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اس کی پروگرامنگ ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے. ٹھیک, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اوحا کا جو لفظ ہے یہ شہد کی مکھی تک محدود نہیں ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں کائنات میں تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سمندر میں تیرنا جو سکھایا, یا پرندے جو اوپر فلائی کرتے ہیں اڑتے ہیں, اور یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ بالکل نیو بورن بچہ ہوتا ہے انسان کا بچہ اور وہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے نا, کیسے ماں کا دودھ نیچرلی پینا شروع کر دیتا ہے, اس کو یعنی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ایک طرح سے کیا ہیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے, پروگرامنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے انکلکیٹ کیا یا اس میں سمجھ بوجھ ڈال دی. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے الہام کا لفظ استعمال کیا, جیسے آپ مکھی کے لیے کر سکتے ہیں الہام کا لفظ. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات میں یہ اوحا کے ذریعے سے لوگوں کو بات سکھائی. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے, سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے, اس میں آتا ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور ہر آسمان میں اس کا کام اللہ نے الہام کر دیا. یعنی ہر آسمان کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کیا. وہی جو میں بتا رہی ہوں نا, پروگرامنگ کر دی. ہر 7 آسمان ہے نا, اس کے حوالے سے بات کی جا رہی. اچھا, پھر اب آپ دیکھیں یہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان اردی. صحیح, کیا ترجمہ ہے اس کا, ہم نے موسیٰ کی ماں کو, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا. ٹھیک ہے, تو ایک یعنی آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کو بھی الہام کیا ایک طرح سے, یعنی ان کو ایک تعلیم دی. آپ کچھ بھی بس اس کو کر لینا کہ ان کو ایک اشارہ ملا, اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ یہ تمام چیزوں کو یوں ہم نہیں سمجھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک یعنی مکھی کو جب اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی, ایک مکھی کے اندر ٹیکنیکلی ساری مکھیوں کے اندر وہی والی کوالٹیز آ گئی, وہ خود بخود وہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور نبیوں کی, انبیاء کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا ہوتا تھا طریقہ, وہ تو بالکل الگ ہی بات ہے, وہ تو بالکل الگ ایک ٹاپک ہے, اس کا اس فیکٹر سے, اس وحی سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کو بس آپ سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, پھر آگے اس میں چلتے ہیں. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں شہد کی مکھی کے حوالے سے کہ اس میں جو ذکر کیا گیا کہ کس طرح یہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی جگہوں پر اپنی بیلیں بناتی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پروگرامنگ کی ہے, اس کو سمجھ بوجھ دی مکھی کے اندر, تو بڑی امیزنگ ہے, اتنی حیرت انگیز یعنی یہ مخلوق ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کا تھوڑا سا یہاں پروسیس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے پہاڑوں میں چن چن کے نا جاتی ہے, درختوں میں اور انسانی عمارتوں میں, زیادہ تر یعنی پہاڑوں میں اور درختوں میں اس کا رجحان ہوتا ہے, اور گارڈنز وغیرہ میں اور بیلوں میں. تو وہاں جا کر یہ اپنے چھتے بناتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے گھروں میں بھی شاید لگے ہوئے ہوں, پارکس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بنانے کے بعد پھر کیا وہ کرتی ہے کہ باغوں میں, وادیوں میں, پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے, یعنی ٹریول کرتی ہے, اور وہاں سے ٹریول کر کر کے وہ مختلف پھولوں سے اور مختلف جڑی بوٹیوں سے وہ شہد اپنے پیٹ میں منہ کے ذریعے سے جمع کرتی جاتی ہے, اور پھر انہی راستوں سے جن سے یہ چل کے گئی تھی واپس لوٹتی ہے, اور اپنے جو اس کے چھتا ہوتا ہے اس پہ واپس آتی ہے, اور اپنے منہ سے وہ شہد باہر نکال دیتی ہے. اچھا ورڈ نہیں ہے میں اگر آپ سے کہوں وامٹ, لیکن ایکچولی ہوتا یہی ہے, وہ خود نہیں شہد سے فائدہ اٹھاتی. آپ یہ حیرت انگیز بات دیکھیے. اچھا, ان کا سسٹم مکھیوں کا ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے اندر جب وامٹنگ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ ایک گندی چیز نکلتی ہے نا,
ان کا ایز اٹ از شہد باہر آ جاتا ہے. بس سمجھیے کہ وہ انہوں نے بیچاریوں نے اپنے پیٹ کو ایک سٹور کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ وہ کہاں رکھے نا, اتنی سی تو مکھی ہے اور اتنا سا اس کا منہ ہے تو وہ کہاں جمع کرے, تو یا ان کے پاس کوئی جارز تو ہے نہیں ہماری طرح, تو وہ اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے. جتنا جمع ہوتا جاتا ہے وہ رس, اور وہ کچا رس ہوتا ہے, وہ اس وقت شہد نہیں ہوتا, آپ سمجھے کچا رس ہوتا ہے, تو وہ اس کو بعد میں جا کے یوں الٹ دیتی ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں پھر مزید اس کا پروسیس ہم دیکھتے ہیں, شروع سے چلتے ہیں پھر ایک ایک کر کے اس کا دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ ہیکساگونل کوم بناتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 6 کارنرز کے, بہت ہی خوبصورت 6 کارنرز کے اس کا کومب ہوتا ہے نا, چھتا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بناتی ہے. دوسری بات, کم سے کم مٹیریل میں وہ میکسیمم کام لیتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ جو نالج اللہ تعالیٰ نے مکھی کو الہام کر دی بس وہ اس چیز کو مانتی چلی جاتی ہے, وہ اپنی نہیں چلاتی. اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام کر دیا بس وہی کرتی چلی جاتی ہے, سب مل کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں ان سب کے کام ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی شہد کی مکھی کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا, تو پتہ یہ چلا کہ شہد کی مکھی کا جو جینڈر ہے وہ فیمیل ہے. تو اس سے فیمیل اندازہ یہ لگائیں کہ جب ایک شہد کی مکھی اتنی محنت کر سکتی ہے تو ایک عورت کیوں نہیں محنت کر سکتی, وہ کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہر چیز میں پیچھے ہی رہوں, یعنی دین کے کاموں میں یا یہ کہ خیر کے کاموں میں یا اس کے علاوہ بھی کوئی دنیاوی اچھے کاموں میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ملکہ مکھی کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ کوئین ہوتی ہے ان کی. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ رائل جیلی کھاتی ہے, اگر آپ نے کبھی سنا ہو, یعنی اس کی غذا یہ ہوتی ہے, اور اس سے وہ گرو کرتی ہے. اور ایک شہد کی مکھی جو ملکہ مکھی ہوتی ہے مکھی, اس کی عمر 2 سے 3 سال ہوتی ہے, اس کے بعد یہ مر جاتی ہے. یہ ٹوٹل اس کا لائف سپین ہوتا ہے. اچھا, اب اس کی آپ کہہ لیجئے اسٹاف مکھیاں ہوتی ہیں یا آپ کہہ لیجئے ورکرز ان کو کہا جاتا ہے, یہ مکھیاں ہوتی ہیں. ان کی بیچاریوں کی تو عمر جو ہے نا وہ 6 سے 7 ہفتے ہوتی ہے, لائک 40 ڈیز ہوتی ہے ان کی عمر, اس کے بعد یہ مر جاتی ہیں. کچھ مکھیاں چھتے کی حفاظت پہ ہوتی ہیں, کچھ مکھیاں جو ہے وہ انڈوں کی حفاظت پہ ہوتی ہیں جو ملکہ جو ہے وہ دیتی ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کا طریقہ دیکھیں کہ انٹرنس پہ یہ مکھیاں کھڑی ہوتی ہیں. اگر ان کو محسوس ہو جائے کہ باہر سے جو آنے والی مکھی رس لے کر آئی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو پروسیس بتایا نا, تو وہ کسی زہریلے پودے پر یا زہریلے پھول پہ بیٹھ گئی ہے تو وہ اس کو اندر آنے نہیں دیتی. اور ان کا ایک کوڈ ہوتا ہے, ایک کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے کہ یہ معلوم کرتی ہیں کہ یہ کون سی مکھی ہے. اگر ان کو وہ اجنبی مکھی لگتی ہے, یعنی یہ بھی ان کو شک ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نہیں جانتے اس کو, یہ کہاں سے آ گئی ہے, ہم میں سے نہیں ہے, تو وہ اس کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتی. اور اگر وہ زیادہ ضد کرتی ہے تو یہ جو گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں یہ اس کو مار دیتی ہیں, کل کر دیتی ہیں, اپنی جان پہ کھیل جاتی ہیں, لیکن اس کو زہر والا جو شہد ہے وہ اندر نہیں آنے دیتی کہ وہ کسی طرح نا کوئی اس کے اندر کوئی کانٹمنیشن نہ ہو جائے. آپ سوچیں یہ سب کس کے لیے کر رہی ہیں, ہمارے لیے, انسانوں کے لیے. خود تو وہ کھاتی نہیں, کتنی امیزنگ بات ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام کام, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ فیمیل جو مکھیاں ہیں وہ یہ تمام کام سر انجام دیتی ہیں. اور آج سائنس سے اس کو ڈسکور کیا ہے. قرآن میں تو پہلے ہی آ گیا, لیکن قرآن کے اوپر تو ان کا یقین نہیں, تو ویسٹ نے آج سے مراد یہ کہ کچھ بہت سالوں پہلے ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تمام کام مکھیاں کرتی ہیں. دوسری بات جو ہے نا, ڈرونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا کہتے ہیں ڈرونز, یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئین جو مکھی ہوتی ہے اس کا ہسبینڈ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کا کام جو ہے, اس کو ہم جیسے کیا کہتے ہیں, مکھا سمجھ لیں, پتہ نہیں کوئی ورڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا کام جو ہے وہ کوئین جو ہے, ہنی بی ہے, اس کو فرٹیلائز کرنا ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. فرٹیلائز کرنے کے بعد جتنی اور مکھیاں ہوتی ہیں اس کے اسسٹنٹس, وہ اس کو مار کے اس کو کل کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد چھتے سے باہر پھینک دیتی ہیں. صحیح ہے. تو آج جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ آپ شہد کی مکھی کے ہسبینڈ نہیں ہیں, ورنہ یہ حشر ہوگا. تو یہ مطلب ایک پروسیس ہے ان کا, ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی پھر اس کی نا, بس اس کا کام صرف ہے فرٹیلائزیشن.
جب فرٹیلائز ہو جاتی ہے، وہ انڈے دینے لگتی ہے مکھیوں کے، تو بس وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ ڈرون، اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ لوگ مار کے. تو یہ ان کا ایک پورا طریقہ ہے. یہ نیٹ پہ بھی آپ دیکھنا چاہیں نا تو آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی، اگر آپ تھوڑا سا غور اس کے اوپر کریں، بامقصد تخلیق ہے. شہد کی مکھیوں کی مفید کام میں لگی ہوئی ہیں، ٹیم ورک میں لگی ہوئی ہیں. ہر مکھی کا ایک رول ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. سب اپنے جو ان کو کام دیے نا، الگ الگ ڈیوٹیز وہ سر انجام دیتی رہتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2 ملین پھولوں کا رس یہ جمع کرتی ہیں اور پہلے جا کے انفارمیشن یہ لے کر آتی ہیں. یعنی ایک مکھی جاتی ہے وہ انفارمیشن لے کر آتی ہے کہ کہاں کہاں اچھے پھول اور جڑی بوٹیاں یا ایسے پودے موجود ہیں. پھر واپس آ کے راستہ یعنی بھولتی نہیں ہے کبھی بھی نا، انہوں نے نشانیاں رکھی ہوتی ہیں، اسی راستے سے واپس آتی ہیں اور اپنے موومنٹ سے دوسری جو ان کی فرینڈز مکھیاں ہوتی ہیں ان کو گائیڈ کرتی ہیں. یعنی ایک مکھی نے راستہ معلوم کر لیا، اب وہ سب کو بتاتی ہے کہ تم اب اس طرف چلی جاؤ، تم اس گارڈن میں چلی جاؤ، تم اس پھول کی طرف چلی جاؤ. اس طرح سے باقاعدہ آرگنائز کرتی ہیں. پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سورج کے روشنی کے ذریعے سے یہ اپنے راستے کا تعین کرتی ہیں. یعنی نا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح صبح یہ کام کرتی ہیں نا. پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں آدھا ٹی اسپون یہ شہد بنا پاتی ہیں پوری زندگی میں. آپ سوچیں، ایک مکھی کو بتا رہی ہوں کہ آدھا ٹی اسپون وہ بنا پاتی ہے. اور آپ سمجھیں کہ 5056 مکھیاں مل کر 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، 1 پاؤنڈ، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے مختلف جگہوں پہ گھومتی ہیں، مطلب بعض دفعہ شہروں بھی جاتی ہیں، اتنی دور دور تک ٹریولنگ کرتی ہیں. اس کے بعد جو یہ میں نے آپ کو بتایا نا پتلا رس لے کر آتی ہیں، یہ اس کو باہر نکالتی ہیں اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ شہد بنانے کے لیے تیزی سے یہ اپنے پر ہلاتی ہیں. ساری مکھیاں اتنی تیزی سے پر ہلاتی ہیں کہ پانی جو جتنا رس ہے نا وہ ایویپریٹ ہو جائے. جب وہ ان کے پنکھے سے وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سے کچھ جو وہ رس ہوتا ہے وہ موم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سب نہیں بن پاتا نا، کچھ موم بن جاتا ہے وہ ضائع ہو گیا سمجھیے، اور کچھ جو ہے وہ خالص شہد بن جاتا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ خود ایویپریٹ کرتی ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ان کی محنت ہے. اس کے علاوہ ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرتی ہیں، 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں، یہ 50,000 مائلز مسافت طے کرتی ہیں. یہ ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے ایک پوری مکھیوں کا. اتنا زیادہ یعنی ان کی یہ محنت اس میں شامل ہے. اچھا، اس میں 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرتی ہیں، 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں، یعنی 30 لاکھ ٹائمز اوپر جاتی ہیں. یعنی یہ ساری مکھیوں کا میں آپ کو اوور آل بتا رہی ہوں. اور 50,000 مائل مسافت اپنی طے کرتی ہیں. اور آپ زندگی دیکھیے کتنی کم ہے، اتنی کم زندگی میں اتنا یہ کام کر جاتی ہیں، اتنا زیادہ. اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ میرا خیال ہے 1 سیکنڈ بھی لگ رہا ہے ضائع نہیں کرتی ہیں، کیونکہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی، بہت کم دن کی زندگی ہے نا، اس میں یہ کر گزرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، قرآن اور شہد. اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے جو کہ کیڑے کے لعاب جس کو ہم کہتے ہیں نا سلائیوا سے تیار ہوتا ہے، اور بہترین غذا شہد ہے جو کہ مکھی کا تھوک ہے. یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ منہ سے نکالتی ہے، تو مکھی کا تھوک ہے بیسکلی جو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اب یہاں سے یہ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائیں، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اس میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ مختلف رنگ ہوتے ہیں شہد کے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود بھی آبزرویشن کی ہوگی شہد کی کہ کوئی بہت بالکل بلیکش کلر کا ہوتا ہے، کوئی ریڈش کلر کا ہوتا ہے، کوئی زرد ہوتا ہے، کوئی بالکل لائٹ یلو ہوتا ہے، کوئی ڈارک یلو ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، الگ الگ بالکل مختلف رنگ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جس قسم کے پھولوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، درختوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں اگر فارسٹ کا ہنی ہوگا اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، گارڈن کا ہوگا تو تھوڑا میٹھا ہوگا، گارڈن کا پھلوں کا اگر اس نے لیا ہوگا پھلوں سے تو وہ بھی میٹھا ہوگا. لیکن اگر جڑی بوٹیوں ٹائپ کا ہوگا جو کہ فارسٹ میں ہوتا
ہوتا ہے تو تھوڑا سا بٹر ہوتا ہے وہ، یعنی اتنا میٹھا نہیں ہوتا، اس کی مٹھاس کا لیول کم ہوتا ہے. تو جہاں جہاں وہ جاتی ہے اس کے حساب سے آپ سمجھیں کہ شہد کو بناتی ہے. اس سے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد میں بہت سارے شفا موجود ہیں بیماریوں کے لیے، اور اس سے ٹاکسنز جو ہیں وہ ریموو ہوتے ہیں. اگر آپ جو ہے گرم پانی میں شہد کو خالی پئیں تو جو جسم میں زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شہد ایک بہت اچھا پریزرویٹو بھی ہے. پہلے جو طبیب تھے پرانے زمانے میں تو وہ اس کو ایز اے پریزرویٹو بھی استعمال کیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا جو مکھی کا کھانا ہے وہ پولن ہے نا، پولن ہے، پھول ہیں، پودے ہیں، لیکن شہد جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اپنی یہ سیکریفائس دے کے ہم انسانوں کے لیے بناتی ہے، کیونکہ بیسکلی شہد اور کون کھاتا ہے؟ انسان ہی کھاتے ہیں. تو یہ ایک تو اس کی سیکریفائس ہمیں نظر آتی ہے. دوسری بات ہم یہاں پہ کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا، اسے بخاری نے روایت کیا. پھر آپ نے ایک اور آپ کی حدیث ملتی ہے بخاری کی، اس میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: پچنے لگوانا، شہد پینا اور آگ کے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں. پچنے لگوانے کیا ہے؟ کپنگ، جو آج ہم جس سے نام دیتے ہیں نا ہجامہ، یس کپنگ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ شفا ہے، اس میں شہد میں شفا ہے. اور داغ لگانا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ آگ سے علاج کیا جاتا تھا نا، جلا کے علاج کیا جاتا تھا، تو وہ آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا اس میں شفا نہیں ہے. آج بھی ہوتا ہے، اگر آپ معلوم کریں کچھ لوگ کرتے ہیں یہ جلانے سے علاج کرتے ہیں، پرانا زمانے کا یہ علاج ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسہال یعنی موشنز کے مرض میں شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے کیا ہوا کہ اس شخص کے موشنز میں اضافہ ہو گیا. تو اس نے آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ نہیں، تم ابھی بھی کنٹینیو کرو، تم شہد پیو. تو اس نے دوبارہ آ کے کہا کہ میرا اس مرض میں اضافہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو آپ نے کہا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اسے شہد پلا. چنانچہ تیسری مرتبہ جب اس نے دوبارہ سے آپ کے کہنے سے شہد پیا تو اسے مکمل طور پہ شفا کاملہ عطا ہو گئی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ٹاکسنس ریلیز کرتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھیے جو بھی ٹاکسنس ہوتے ہیں، اگر آپ آج کل بھی جیسے یہ چیزیں نکلی ہیں نا کہ کیوکمبر کا پانی اور لیمن اور یہ سب ڈال کے آپ رکھ دیں، اور اس کے بعد گرین ٹی کو بھی کہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے اگر آپ نوٹ کریں؟ بہت یورین ہوتا ہے، یا تو یورین بہت ہوتا ہے اور یا پھر موشنز ہوتے ہیں، اور بھی جو بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے فاسد مواد کو نکالیں گی نا، تو ان میں شروع میں بڑھ جاتی ہے وہ چیز. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس میں شفا رکھی تو تم غلط کہہ رہے ہو، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور وہ ہو کیا رہا تھا کہ ظاہر ہے اس کے جس کو ہم فوڈ پوائزننگ نہیں کہتے، تو وہ جب تک جو پیٹ کا پوائزن ہے یا پیٹ کی جو بری چیزیں وہ نکل نہ جاتی تو اس کو شفا کیسے ہوتی؟ تو بہرحال حدیث سے بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں عمومی طور پہ. اور سب سے بڑا جو سبق آپ دیکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ایک شہد کی مکھی جب اب اتنی کم زندگی میں اتنی زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے، تو ہم عورتیں کیا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے یا ایک پروڈکٹیو لائف گزارنے کے حوالے سے کچھ اس کے برابر نہ سی تو کچھ محنت تو کر ہی سکتے ہیں نا، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچائے. کیونکہ عورتوں میں جتنا زیادہ اپنے وقت کا ضیاع کرنے کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے نا، اتنی مردوں میں نہیں. کیونکہ مرد دیکھیں وہ بات ہے، سچی بات ہے، کوئی سائڈ لینے کی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ وہ تو صبح سے نکل کے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ایج تک بھی ہمارے بھی معاشرے میں اور عام طور پہ بھی 60 اور 70 تک بھی لوگ مرد آرام سے کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ تو پروڈکٹیو ہے نا. دیکھیں نا شام کو جب تھکے ہوئے 6, 7, 8, 9 بلکہ یہاں کراچی کی تو لائف ہے 8, 9 بجے جب گھر آئیں گے تو وہ تو ان کو ضائع کرنے کا وقت نہیں رہا نا. لیکن ہم عورتوں میں افسوس کے ساتھ یہ ٹینڈنسی بہت موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو نہیں بناتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا اور بچوں کو دیکھنا دیٹس اٹ، بٹ اس کے آگے بس میں اور کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی میں نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی نیگلیکٹڈ جو ہے وہ ہمارے کتاب ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ حتیٰ یہ کہ اور چیزیں چھوڑیں کہ کوئی اور کچھ کام کر لیں، حتیٰ یہ کہ قرآن تک پڑھنے کا بھی ٹائم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے.
تو اس مکھی کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جتنا اس کو کہنا چاہیے کہ میری تو زندگی بھی اتنی کم ہے اور مجھے اتنا کچھ کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتی ہے. تو بالکل ریلیونٹ ٹاپک اب آگے آ رہا ہے. آیت نمبر 70 ہم دیکھتے ہیں. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر. اچھا یہاں پہ ایک جو ٹرم ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ارذل العمر. اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں زندگی دینا ہے اور موت دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ماس پروڈکشن نہیں ہے. ماس پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ سب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ایک ساتھ ایک دن اللہ تعالیٰ سب کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. ماس پروڈکشن نہیں ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک پینسل ہے کوئی فیکٹری میں بن رہی ہے تو ایگزیکٹلی ایسی پینسلیں نکلتی چلی جائیں گی نا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بنتی چلی جائیں گی تو اور پیک ہوتی چلی جائیں گی نا. تو اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا طریقہ ہے کہ کبھی کوئی پیدا ہو رہا ہے، کبھی کوئی مر رہا ہے، کبھی کسی کا جانے کا وقت آ رہا ہے، کسی کا پیدا ہونے کے وقت آ رہا ہے. سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم موت کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ تو بےچارے نیو بورن بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ اسٹل بورن پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، ان کو اسٹل بورن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی پیوبرٹی پر جا کے اللہ محفوظ رکھے مر جاتے ہیں، جوانی پہ مر جاتے ہیں، تھوڑا اور گرو جب کر جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ مڈل ایج میں مرتے ہیں، پھر کچھ لوگ بڑھاپے میں مرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھاپے کے بعد کی یہ سٹیج ہے جو میں نے آپ کو یہاں لکھی ہے ارذل العمر. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عام ایک بڑھاپے کی بڑھاپا جو ورڈ ہوتا ہے نا اس کے بھی بعد کی سٹیج ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کیونکہ ارذل العمر کا ذکر ہے تو اس کو اگر ہم نوٹ کریں تو آپ لوگ مجھے بتائیں یہ کون سی عمر ہے ارذل العمر؟ نہیں مجھے یہ ہاں وہ بات آپ صحیح ہے، لیکن مجھے آپ وہ بتائیں گی ایئر کے حساب سے. اچھا انہوں نے کہا کوئی عمر نہیں، انہوں نے کہا کوئی عمر نہیں، آپ نے کسی نے کہا 67 ہے. اور بتائیں. نہیں ادھر اس طرف اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل فزیکل بینگ آپ جو کہہ رہی ہیں نا یہ ادھر اشارہ نہیں ہے. یہ انسان کی وقت کے ضیاع کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ حقیقتاً یہ عمر ہے ارذل العمر. یہ ہے بدترین عمر. دیکھیں اس کا ترجمہ بدترین اس سینس میں نہیں ہے کہ انہوں نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گی کس حوالے سے اس سے مراد ہے. جی صحیح ایک ایک بولیں وہ ابھی بول رہی ہیں. بالکل صحیح، بالکل شاہ بالکل صحیح ہے. جو بالکل ویری گڈ، یہی اس کا جواب ہے کہ دیکھیے جو دو یہاں سے ان لوگوں نے جو بات کی کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. آپ اس طرح پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتی 67. میں آپ کو 67 ایئر کی عورتیں دکھا سکتی ہوں، آپ اس کو چھوڑیں. میں آپ کو 80 اور 90 ایئرس کی عورتیں دکھا سکتی ہوں جو کہ اتنی صحیح حالت میں ایکٹیو ہیں، ایکٹیولی نماز پڑھ رہی ہیں ہر طرح. یعنی نماز پڑھ میں اس طرح کر رہی ہوں کہ رکوع کر سکتی ہیں، سجدہ کر سکتی ہیں،
ایسے اس حالت میں، تو یہ کوئی نا ہم ایج اس میں فیکٹر کو لا ہی نہیں سکتے. بات یہاں کیا ہے کہ جو ابھی انہوں نے رانی نے کہا ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے کہ دیکھیے کوئی آپ سے اگر کہنا 90 ایئرس ہے، اب اس میں مگر وہ آدمی بیڈ ریڈن نہیں ہے، اور میں نے آپ کو کیا لکھا سیکنڈ چائلڈہڈ، دوبارہ سے لوٹ کے بچے کی عمر تک آ گیا، تو اگر وہ چل رہا پھر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے 90 سال میں، تو وہ تھوڑی ارذل العمر ہے، وہ نہیں ہے، وہ الحمدللہ ہی از ایکٹیو، تو وہ ارذل العمر نہیں بھی. صحیح. اچھا اب کوئی 80 کا ہے، کوئی 75 کا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ ساری ایج ان میں آپ دیکھیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، ایک عمر یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ان کی ایج، یعنی اگر کبھی پتہ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے یہ عمر کے ہیں، اتنی ایجز ہیں، دے آر سو ایکٹیولی انوالوڈ ان پالیٹکس ہمارے اپنے، یعنی اگر آپ ملک میں دیکھیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ 55 سال کی عمر ہے، 55 سال ایسی عمر تو نہیں بھی نا، 55 ایئرز ہے، لیکن بیڈ ریڈن ہو گئے فار سم ریزن کچھ بھی، تو اب یہ ان کے لیے ارذل العمر ہو گئی. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ ایسی بیماری 55 سال میں ہو گئی کہ اب دوبارہ اٹھ نہیں سکتے. لیکن ہاں اگر ان جنرل آپ تفسیر کا مطالعہ کریں یا آپ کسی سے عام طور پہ بات کریں کہ اللہ مجھے ارذل العمر سے بچائے، تو ان کے ذہن میں یہ بھی ہاں ایک اینگل ہوتا ہے، ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ 90 سال اور 90 سال سے ایکسیڈ اللہ بچائے کہ ایسی عمر میری نہ ہو. تو یہ بھی اینگل ہے کہ عمومی طور پہ دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں گی 90 ایئرس کی جو ایکٹیو ہیں، لیکن میجورٹی کی 90 ایئرس کی کیا مثال ہے؟ دے آر ناٹ ایکٹیو، مطلب دے آر بیڈ ریڈن، کچھ بھی کہیں آپ 90 ایئرس میں، یعنی کچھ پرسنٹیج اچھی حالت میں آپ کو ملے گی، مگر میجورٹی 90 پلس میں حال اچھا نہیں ہوتا، بہت ہی برا حال ہوتا ہے، ابھی ڈسکس کریں گے. تو اس لیے جب ہم دعا مانگیں، جیسا ابھی ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو آپ اپنے ذہن میں لمبی عمر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا 90 پلس، کیونکہ اگر ہر ایک اپنے ذہن میں رکھے کہ 55 سال میں ہی میں یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ تو پھر 55 سال وہ عمر نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہر انسان 55 سال میں جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. میجورٹی نہیں ہوتے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدھ ہو جائیں گے، میجورٹی نہیں ہوتے. اور 90 ایئرس میں میجورٹی ہوتے ہیں جو کہ انویلڈ ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ابھی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ارذل العمر کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑا ٹرکی سا اس کا معاملہ ہے ایج کے حوالے سے. اچھا آپ یہاں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے بخاری میں، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شدید بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیا جاؤں. تو یہ آپ اس کو یہاں پر مزید لکھ سکتی ہیں جیسے شدید بڑھاپا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بدترین سے نا پھر آپ لوگ کچھ کنفیوز کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر کام ہے. شدید بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم. اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی جو ابھی میں ترجمہ پڑھا کہ بدترین عمر کو پہنچتا ہے، یا بدترین کس سینس میں، ٹھیک ہے، یا شدید بڑھاپا کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس پر ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم بعد علم شیئا، یعنی وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتا. یعنی کیا مراد ہے کہ جب ایک انسان اپنی طبعی عمر کو تجاوز کر جاتا ہے. طبعی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک نارمل ایوریج عمر 70 سال 80 سال میں ایک ایوریج آدمی مر جاتا ہے نا. لیکن اگر وہ اس ایج سے جب تجاوز کرتا ہے، اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی اس کے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر باڈی کے اندر ہوتا ہے، اس سے اس کا سب سے پہلے مختلف چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اس کے حافظے کا کر رہے ہیں کہ جان کر بھی وہ کچھ نہیں جانتا. یعنی کیا ہوتا ہے؟ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ اس کا معوف ہو جاتا ہے، اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں الزائمرز، جو یہ بیماری اب پیدا ہو گئی ہے، یا اس کی فرسٹ اسٹیج ڈیمنشیا کہلاتی ہے، جس میں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو نہیں پہچانتے، ان کو بھول جاتے ہیں، کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اپنی بیماریاں بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں آپ کون ہیں، آپ سے مل کے بڑی خوشی بھی آئی ہے، آپ بیٹھیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. ایسے پیشنٹس بن جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ وہ علم کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. یعنی کیا اسے پتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن کنفیوز ہے نا، سمجھ نہیں آ رہا. ہاں کہتے ہیں آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. نکل کے کہیں جاتے ہیں، مسجد گئے، مسجد سے واپسی کا راستہ بھول جائیں گے.
ایوری ڈے کا یہ روٹین ہوگا کہ ان کو کوئی گائیڈ کرے گا, خود سے ان کو راستہ نہیں پتا چلتا. اور مزید یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب ہم تھوڑا سا ارذل العمر کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان سیکنڈ چائلڈہڈ پر آ جائے تو یہ وہ عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کثرت سے پناہ مانگے, کیونکہ یہ ایک اور یاد رکھیے گا, ارذل العمر انتہائی محتاجگی کی عمر. اس کے ساتھ یعنی جب ارذل العمر کی ہم بات کریں گے تو ہمیشہ اس کے ساتھ محتاجگی کا ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے, ڈپینڈنسی, یعنی یہ اپنا تو کام کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ارذل العمر میں. اب کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا معاملہ ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ جس طرح مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا ایک نیو بورن بچہ لیٹا رہتا ہے نا, ہر وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے 1 مہینے 2 مہینے کا بستر پہ پڑا رہتا ہے, ماں اسے اٹھاتی ہے تو اٹھتا ہے ورنہ لیٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, بستر پہ پڑے رہتے ہیں, اٹھ نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کی طرح ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. جیسے بچے جو ہوتے ہیں ان کے دانت نہیں ہوتے, ان کے دانت نہیں رہتے. سافٹ غذا جیسے بچے کو کھلانی ہوتی ہے, دلیا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, ویسے ان کو کھلایا جاتا ہے. یعنی اب آپ نوٹ کیجئے نا, بیک ٹو سیکنڈ چائلڈہڈ, یعنی دوبارہ سے اپنی چائلڈہڈ پر آ گئے نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. کہ جیسے ایک دفعہ پانی دے دیا یا کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیا نہیں آیا, اب بتا دیا جیسے ہاں وہ ابھی تک نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے کہ فلاں ابھی تک آیا نہیں, پھر بتا دیا نہیں ابھی نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں وہی بات, وہی سوال کرتے رہیں گے. پھر کیا ہوتا ہے, کوشچنس بہت کرتے ہیں. ایسے بھی عام طور پہ بھی فلاں کیوں نہیں, یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے, وہ وہاں کیوں بیٹھا ہے. مطلب جیسے نا دماغی طور پہ میں بتا رہی ہوں نا کہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے, ان کو سمجھ نہیں آتا ہے ایک بچے کی طرح کہ مجھے کس طرح سب کے سامنے بہیو کرنا ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا, آپ بعض دفعہ بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایمبیرسمنٹ کا باعث نہ بن جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچوں کو سکھا کے لے, دیکھو وہاں جا کے میری بےزتی نہ کرانا, وہاں جا کے ان کو سلام کر لینا, وہاں جا کے یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. تو اللہ معاف کرے کہ ایسی ان کے بزرگوں کی بعض دفعہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لوگ سب کے سامنے اگر بٹھاتے ہیں تو ان کے سامنے ہی چیخنے لگتے ہیں یا ایک دم سے ڈانٹنے لگتے ہیں. امبیرسنگ کوئی بھی کچھ بھی یعنی کہ وہ کر سکتے ہیں, بیکاز جان کر بھی ان کو کوئی چیز کا سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں بہیو کیسے کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ضد کرتے ہیں, بچے کی طرح بن جاتے ہیں نا. جیسے بچہ ضد کرتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا بس اس کو سننا ہے. اپنی چیزوں کے بارے میں پوزیسو ہو جاتے ہیں بچے کی طرح. جیسے بچہ یا ایک لڑکی اپنی ڈول نہیں چھوڑتی, کوئی آ جائے تو ایسے کر کے چھپا لیتی ہے, تو وہ بھی اپنی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ان کا پیالہ ان کا گلاس کسی کو دے دیا تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری چیز ہے, میری پلیٹ ہے, میرے کپڑے ہیں, فلاں کو کیوں دیا. پھر یہ کہ تھوڑے سے سیلفش ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز کیا ہو جاتی ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی ان کو یعنی جیسے بچے نہیں شروع میں ہوتے کہ نہ وہ جب شروع کی سٹیج ہوتی ہے کچھ ایئرس کی تو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اتنی تکلیف دہ ایک چیز لگتی ہے نا کہ جیسے بچہ جب ہوتا ہے نا چلنا شروع کرتا ہے تو ہم سب نے اپنے بچوں کو واکرز میں بٹھایا نا. اب جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آج کل جو پکڑ کے بزرگ چلتے ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے, وہ بھی واکر ہی ہے بیچارے, وہ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو ہم بچپن میں پش چیئر پر بٹھا کے لے جاتے ہیں نا, شاپنگ کے لیے لے گئے یا مائیں کہیں بھی پارک میں لے گئی, ہر جگہ ہم پش چیئر استعمال کرتے ہیں. جب بزرگ بیچارے ہو جاتے ہیں اس ایج پہ تو ویل چیئر یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں نا وہی بچوں والی چیزیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے واقعی جو یہ ارذل العمر کا ذکر کیا ہے تو امیزنگلی اگر انسان اس کو ریلیٹ کرے تو لگتا ہے کہ واقعی یہ تو دوبارہ سے جیسے وہ لوٹ کے آ گیا بچپنا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جیسے بچے سویٹس کھانے کے لیے ضد کرتے ہیں ویسے میٹھے کے لیے ضد کرتے ہیں کہ منع ہے, بتا رہے ہیں, ڈانٹنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو, ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کو منع کر دیا. اچھا جتنا جو اولاد ساتھ رہتی ہے وہ ظاہر ہے اس کو خیال کرنا پڑتا ہے. جو لوگ ساتھ نہیں رہتے تو وہ تو آ کے کہتے ہیں نا ہاں ان کو یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو تو تاکہ ان کو خوش کر دو. تو جو ساتھ اولاد ہوتی ہے اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ وہ اگر وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ہی بعد میں سب کچھ بیئر کرنا پڑے گا نا اگر ان کی طبیعت خراب ہوگی, تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے فلاں چیز نہیں کھانے دیتی ہے, یہ مجھے فلاں چیز سے روکتی ہے یا روکتا ہے جو بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو کیفیت جب آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے. کہ ہوتا یہ ہے
کہ جب ایسے والدین کی جب انسان خدمت کرتا ہے تو آپ اگر زیادہ تر آپ دیکھیں تو اس ارذل العمر میں خاص طور پہ آ کے ان کا کمپریہنشن یا ان کا دماغ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی جس طرف یہاں اشارہ کیا کہ وہ ان کے اندر جو سینسٹیو والی فیلنگ ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے، تو وہ اپنے بچیوں یا بچوں کے مسئلوں کو نہیں دیکھتے، ان کو اپنا مسئلہ سب سے بڑا لگتا ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے اس کو اگر سویٹ کھانی ہے اور وہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہے تو بس اس کو سویٹ کھانی ہے، اس کو اس وقت یہ پرواہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا میرے ابا کی طبیعت خراب ہے یا میری دادی کی طبیعت خراب ہے یا یہ لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں، اس کو نہیں پتا، نہ ہوش ہے اس کو. وہ مطلب ہی ڈزنٹ کیئر کہ آپ لوگوں کا کیا پرابلم ہے، کھانا نہیں پکا، میڈ نہیں آئی، اور کوئی مسئلے ہیں یا کوئی اللہ نہ کرے باہر زلزلہ آ گیا ہے، کیا ہو گیا، اس کو کچھ نہیں پتا. اس کو کیا چاہیے؟ سویٹ چاہیے. دیٹس اٹ. یہ اس سے بڑھ کے کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز ان کی ہے بس اس کی امپورٹنس ہے. تو وہ بعض دفعہ اپنے بچوں کے بھی مسائل، اپنے بچوں کے بھی ایشوز کو نہیں دیکھتے ہیں نا، کنسیڈر نہیں کرتے. وہ اپنے طرف زیادہ ان کا فوکس ہو جاتا ہے کہ بس مجھے دیکھیں، مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں، میرا خیال کریں. اب یہی جو ہے وہ وہاں پہ وہ آیت آپ یاد کر لیجئے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے. یہی وہ ارذل العمر. ویسے تو والدین کا بڑھاپے کا ذکر ہے، لیکن اس سٹیج میں خاص طور پہ جب وہ اتنے زیادہ مینٹلی طور پہ بھی امیچور ہو جائیں تو اب یہاں پہ آزمائش آتی ہے اولاد کی کہ وہ اللہ کے لیے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے اور والدین کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر میرے والدین پر یہ عمر آئی ہے تو کل مجھ پہ بھی آئے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ گھر میں ایک سائلنٹ آبزرور موجود ہے کانسٹنٹلی، اور وہ کون ہے؟ بچے. وہ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے. وہ کل کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہی کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اور کل جب آپ کی باری آئے گی تو وہ وہی کچھ کریں گے جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ والدین کا معاملہ مکافات عمل کا ہوتا ہے. مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، یاد رکھیے آپ کی اولاد وہی کچھ کرے گی، کیونکہ اس نے سیکھا وہی ہوگا. اگر آپ چھڑک رہے ہیں اپنے والدین کو، اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ وہی کچھ سیکھے گی. وہ جب وقت آئے گا تو وہ چیز ان کے اندر سے خود بخود نکل آئے گی اور وہ کلیئر آپ سے کہیں گے کہ آپ تو خود نانی کے ساتھ ایسے کرتی تھی، آپ تو خود دادی کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا. اور سب کو خاندانوں میں بھی پتا ہوتا ہے اور خود بھی پتا ہوتا ہے کہ کون لڑکی یا لڑکا اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. سب کو پتا ہوتا ہے نا، یہ چیز چھپتی نہیں ہے، یہ باتیں نا، چاہے کرنا نہیں چاہیے کوئی دکھاوے کے لیے، لیکن بہرحال پتا تو لگ ہی جاتا ہے نا. تو اب اس میں یہ کہ دیکھیں آزمائش یقیناً بچوں کی بہت ہے، یعنی اولاد کی، کہ آپ چھوٹے بچے کو تو ڈانٹ سکتے ہیں نا. آپ نے تو ڈانٹ کے چپ کرا دیا کہ بھئی تم مس بہیو نہ کرو، تم چپ کر جاؤ، تم بار بار کوسچن نہ کرو. لیکن آپ والدین کو ڈانٹ نہیں سکتے اور آپ کو ان کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے. اگر چیزوں سے منع بھی کرنا ہے تو بہت ہی طریقے سے محبت کے ساتھ، جو عقل مند اولاد ہوتی ہے یا فرما بردار اولاد ہوتی ہے تو طریقے سے معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہوتے نا باتوں کو. تو اس میں یہی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ دیکھیے اپنے لیے، یعنی جو میں اس کو اگر سم اپ کروں، ابھی احادیث دیکھیں گے، لیکن اوور آل اگر میں سم اپ کروں تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر نہیں چاہیے. یہ نا پہلے زمانے میں یہ چیز ایک پائی جاتی تھی، آپ لوگ کو بھی شاید اندازہ ہوگا کہ پہلے نا یہ ایک کانسیپٹ دعاؤں میں دیا جاتا تھا کہ ساری دعائیں کرو اور ساتھ میں یہ دعا کرو کہ میری بڑی لمبی عمر ہو. پتہ نہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں اس چیز کا، ہے نا؟ پہلے کے جو بزرگ تھے وہ یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ جو ہے تم ساری دعائیں کرو اور ساتھ میں یہ دعا کرو کہ عمر بہت لمبی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ کہا جاتا تھا. تو یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل مختلف دعا مل رہی ہے. یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ پناہ مانگ رہے ہیں. پناہ مانگنا، آپ سوچیں شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑی ایک خوفناک چیز ہے جس سے کہ پناہ مانگی جا رہی ہے. تو ایسا زندگی کا شوق کہ انسان کہے میں تو خوب جیے جاؤں تو اللہ بچائے. کیونکہ یہ جو آپ کو نہیں معلوم، دیکھیں نا میں نے یہی بتایا کہ ہمیں کیا پتا کہ کیا ہمارے آگے فیوچر کیا لکھا ہوا ہے. تو کم سے کم میں یہ نہیں کہتی، میں نے اسی لیے آپ کو منع کیا کہ یوں کہہ کے دعا نہ کریں کہ 55 ایئرز اور 65، یہ نہ کریں، ڈیجٹس میں بات نہ کریں، بس ارذل العمر سے پناہ مانگیں. یہ تو ہمارا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے والدین موجود ہیں وہ چاہے جس بھی عمر کے ہیں،
تو وہ تو ان کی زندگی اب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی زندگی ہے، ان کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ارذل العمر کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، جو کہ ہم احادیث سے بھی ابھی دیکھتے ہیں، اور تھوڑا بہت جو میں نے آپ سے بات کی کہ بہت زیادہ صبر اور پیشنس کے ساتھ ایسے والدین کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے اور رہنا چاہیے. پڑتا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت صبر آزما چیز ہے، کیونکہ بیڈ ریڈن ہے تو ظاہر ہے آپ کو ایک آل دا ٹائم آپ کو خود بھی اور ایک ہیلپ ہونے کے باوجود بھی آپ کو یعنی آل دا ٹائم اٹینٹو ہونا پڑے گا، کیونکہ جو انسان بیڈ ریڈن ہوتا ہے اس کو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا. آف کورس آپ کو ایک ہیلپ الگ سے ایک چاہیے ہوتی ہے، تو پیسے بھی لگتے ہیں ان چیزوں میں، اور آپ کا انرجی بھی لگتی ہے، دماغ بھی لگتا ہے، اور ایک مکمل طور پہ ایک پوری اٹینشن جو ہے پورے گھر کی، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ اپنا وقت لگاتا ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے. تو پیشنس بہت درکار ہے نا. لیکن پھر یہی ہے کہ جب ایسا خدمت والدین کی کریں تو یقیناً اس میں اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے. ایک اور بہت بات ہے امیزنگ قرآن کے حوالے سے، کہ یہ نہیں ہے کہ ارذل العمر کے والدین کے ساتھ یا کوئی بھی عمر کے والدین کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کریں تو گھر آ کے اپنے آپ کو ٹیپ کریں اور اپنے سب لوگوں کو کہیں مجھے شاباشی دیں، دیکھیں میں ابھی ان کو کھانا کھلا کر آ رہی ہوں یا ابھی میں ان کو نہلا کر آ رہی ہوں. تو یہ نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے. فرض نماز جو ہے اس میں ہر نماز میں آپ اپنے کو شاباشی نہیں دے رہے ہوتے، یا فرشتے اتر کے آپ کو جو ہے نا ہر وقت حگ نہیں کر رہے ہوتے کہ واہ بھائی آپ نے فجر کیا نماز پڑھ لی. ہاں ایسا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہمیں تو نماز پڑھنا ہی ہے، آف کورس پڑھنا ہے. یہ تو کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں نا، بلکہ اس کے تو بہت آگے چیزیں ہمیں کرنی نا، تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. تو بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ والدین کی خدمت کر کے ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں سر انجام دے رہے. یہ تو ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہی ہے. یہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نہ ان پہ احسان ہم جتا سکتے ہیں، نہ جتانا چاہیے. دوسری بات کمپٹیشن. ایک اور میں آپ کو ٹپ دوں گی. ایک چیز اور ہے کہ کبھی کمپٹیشن نہیں کریں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ والدین کی خدمت اور والدین کے لیے اپنا وقت لگانا، ان کو ٹائم دینا یا ان کی خدمت کرنے میں کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو اگر آپ کے مثال کے طور پہ ایک کوئی ماں ہے اور اس کے دیگر بچے جو ہے وہ کوئی بھی اس کو نہیں پوچھتے، کوئی بھی نہیں دیکھتے، اور ایک ہی بیٹی یا ایک ہی بیٹا ہے، مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے، وہی سب کچھ کیے چلا جا رہا ہے، وہی اپنی ماں کی خدمت کرے چلا جا رہا ہے، اور کرنے کے بعد وہ سب کو فون کر کر کے برا بھلا کہتا رہتا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور اپنی ماں سے بھی بیٹھ کے سب کی غیبتیں اور برائیاں کہ دیکھیں میں اتنی خدمت کر رہا ہوں، وہ دیکھیں وہ تو ملنے بھی نہیں آتی ہے، فلاں بیٹی ہو کیا آپ کی خدمت نہیں کرتی، مجھے دیکھیں. یہ سب نیکیاں ضائع کرنے کے برابر ہے. کوئی کرے نہ کرے، آپ کو اگر اپنی جنت بنانی ہے نا تو آپ ان کی خدمت کر لیجئے. اگر آپ کو بھی نہیں جنت چاہیے تو پھر آپ بھی چھوڑ دیں ان اور لوگوں کی طرح جیسے سب نے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم کمپٹیشن کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور کمپٹیشن میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جب کبھی وہ بھولے بھٹکے 6 مہینے اور 4 مہینے میں کبھی ماں کو دیکھنے آ جائیں تو ان کو برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں. آپ ان کو ویلکم کریں تاکہ جو تھوڑا سے وقت کے لیے وہ ماں کے پاس آئیں تو ایک اچھا پلیزنٹ وقت ماں کا گزرے. اور ماں کا بھی ہر وقت کان بھرنے یا ان کو غیبتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیے یہ کتنے خراب ہیں. وہ ماں کو سب نظر آ رہا ہے. کوئی اتنا بیوقوف ماں نہیں ہوتی کہ اس کو دکھ نہیں رہا ہے کہ کون بچہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. تو یہ ضرورت نہیں ہے اس کو ٹاپک بنانے کا. اور وہ جانے اپنا معاملہ، آپ جانے آپ کا اپنا معاملہ. اب کچھ حدیث ہم دیکھتے ہیں. مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. خاک آلود سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت ہی بے عزتی کی بات ہے، یعنی بہت ہی برا اس نے اپنے لیے کیا، بہت ہی برا اپنے لیے فیصلہ کیا ہے. خاک آلود بے عزتی کا ایک انڈیکیشن ہے. وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یعنی پایا یا دونوں کو پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا یعنی اس سے زیادہ نا، جیسے ہم نہیں کہتے ہیں بڑے بدقسمت ہے، ہم کہتے بھی ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑی بدقسمت اولاد ہے کہ اس کو نصیب نہیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. تو بالکل ایسی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنت کا راستہ ہے یہ. تو جسے چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، لیکن اس کمپٹیشن میں نہ لگے، ان چیزوں میں نہ لگے. اتنے جھگڑے ہیں نا اس کمپٹیشن کے چکر میں کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ کو بھی ظاہر پتہ ہی ہوگا کہ یہ چیزیں کتنی فساد پیدا کرتی ہیں. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو
تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اسے حاکم نے روایت کیا. تو بالکل وہی بات ہے، مکافات عمل ہے. آپ خود اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی خدمت کرے، تو پھر آپ خود بھی آج والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بہرحال ایک ماں کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے جب ایک اولاد ہماری ہوتی ہے تو خوشی کا تو باعث بنتی ہے نا اگر خدمت کرتی ہے. ایسے تو ہم کوئی اس بات کو یعنی نہیں ڈینائی کریں گے کہ اگر میری بیٹی میری بہت فرما بردار ہے اور میرا بڑا خیال کرتی ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. یہ کیسی فیلنگ ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. تو ظاہر ہے یہ بڑی خوش قسمتی کی بھی علامت ہے کہ آپ کی اولاد یا ہماری اولاد فرما بردار ہو، ہماری بات مانے، ماں کا خیال کرے، باپ کے خیال کرنے والی ہو یقیناً. تو یہی والی چیز ہے کہ ہم جتنا والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو اتنا زیادہ اولاد بھی یہ دیکھ کر ہمارے ساتھ اچھا کرے گی، جو کہ بہرحال ہمارے اندر یہ خواہش موجود ہے. کوئی اللہ نہ کرے یہ نہیں چاہتا کہ میرا بڑھاپا ہو تو میری اولاد ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں جا کے رہ جائے یا کبھی اپنی شکل ہی نہ دکھائے، یا میں مر جاؤں تو پتہ چلا کہ فنورل کے وقت اور جنازے کے وقت آ گئی. کوئی نہیں چاہتا یہ بات. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد رہے. ٹھیک ہے وہ الگ ہے، ایک وقتی طور پہ کوئی انسان جاب کے لیے گیا ہے، پڑھنے گیا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ کچھ وقت تو ہو جو یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے. تو ایسے آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں تو ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ امریکہ وغیرہ میں اتنے بڑے بڑے گھر اور مینشنز چھوڑ کے ڈاکٹر کے لیول پر کچھ لوگ یہاں آ کے سیٹل ہو گئے اپنے والدین کے لیے، صرف اور صرف اپنے والدین کے لیے. آپ سمجھیں وہاں کی سیلری کے حساب سے یہاں کا وہاں سے یعنی آدھے سے بھی کم مل رہا ہے، آدھے سے بھی کم، لیکن اس کے باوجود والدین کے لیے قربانی دے رہے ہیں. تو ان کی قربانی رائے گا نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کو کل مادی طور پر اس سے زیادہ اتنا دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں ابن حبان میں حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. یہ بہت ہی امیزنگ چیز ہے. یہ جو برکت کا ورڈ ہے نا، یہ آپ کو انگلش میں یہ ورڈ نہیں ملے گا ڈکشنری میں. برکت وہ ان کو پتہ ہی نہیں برکت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ برکت جو ہے اس کو بزرگوں کے ساتھ، یعنی آپ کے کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی والدہ رہتی ہیں یا والد رہتے ہیں، یا آپ اس کو ساس سسر کو اس طرح لے سکتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہسبینڈ ہیں ان کے تو وہ ہو گیا نا، والد اور والدہ ہو گئے. تو ایسے گھروں میں برکتوں کا بہت نزول ہوتا ہے. کیا برکت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، کم سیلری میں زیادہ گزارا ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی انڈیکیشن ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں. وہ دعائیں بھی تو کرتے ہیں نا، کتنی دعائیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ بزرگ کہتے ہیں کہ اب تم اپنا بہت خیال رکھنا، کیونکہ تمہارے دعا کرنے والے اب نہیں رہا، وہ ہاتھ نہیں رہے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لگتا ہے بڑے ان امپورٹنٹ سے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لاؤنج میں بیٹھے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، کونے میں ہیں، کوئی ان کا رول نہیں ہے، کچھ ان کا کام نہیں ہے. لیکن جو وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی بہت بڑا کام ہوتا ہے ان کا کرنے والا، جو اندازہ نہیں ہوتا انسان کو ان دعاؤں کا نا. تو یہی والی چیز ہے کہ اس میں یہ برکت ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب جس گھر میں بوڑھے والدین کا احساس کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، تو وہاں ان گھروں میں جھگڑے، فساد اور جیسے پریشانیاں ہوتی ہیں نا لڑائی جھگڑے کی، وہ نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے دیکھ رہے ہیں اپنے والدین کو کہ بھئی وہ خود نانی کا یا دادی کا اتنا خیال کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کچھ ایک شرم بھی ایک انسان کو آتی ہے نا کہ بھئی وہ اتنا خیال کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ جھگڑے نہیں کریں، بدتمیزی نہ کریں. ہسبینڈ وائف آپس میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ اونچی آواز نکالنے لگتے ہیں، تو کیا شرم آتی ہے کہ بھئی امی بیٹھی ہیں، ان کی امی بیٹھی ہیں یا نانی بیٹھی ہیں، ان کے سامنے کون بات کرے، تو بات کو ٹھنڈا کر جاتے ہیں. بعض دفعہ وہ سن لیتے ہیں تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں نا. بعض دفعہ اپنے ہی بیٹے کو، جو انصاف پسند مائیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہیں کہ بھئی تم نے اس سے ایسے کیوں بات کی. تو آپ دیکھیں یہ سب برکتیں ہیں گھر میں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ برکت کا باعث بن جاتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے گھروں میں جب رشتے وغیرہ کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ میں اچھی آئیڈیلسٹک سچویشن بتا رہی ہوں، ورنہ تو اللہ معاف کرے ایسی بھی داستانیں اور کہانیاں ہیں کہ جو عبرت انسان پکڑے نا. میں تو آپ کو اچھی پکچر اسلامی لحاظ سے بتا رہی ہوں. تو ایسے گھر میں جب رشتے کا وقت آتا ہے تو ظاہر اگر اچھی فرما بردار اولاد ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی دادی جو ہیں یہ رشتہ دیں گی یا نانی جو ہے یہ رشتہ آگے کریں گی. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ عزت اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں تو جو دوسرا سمدھیانیہ ہوتا ہے تو وہ بھی تو
پھر اس کے اندر ایک ڈر و خوف خاندان کا پیدا ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے بھئی اتنی بڑی بزرگ خاتون ہے, ان کو ہم نے بات کی, رشتہ دیا, تو اب کوئی بات ہم ایسی نہ کریں. ہوتا ہے نا, ڈر خوف ہو گیا نا. آپ کے برابر میں اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں تو کیا ڈر خوف ہے. انہوں نے بھی آپ کو مثال کے طور پہ ان کو کوئی بات بری لگ گئی, 4 آپ کو سنا دی فون کر کے, لیکن وہ بزرگ کو تو دادی یا نانی کو نہیں سنا سکتی ہیں. یہ ایک یعنی بیریئر ہے, یہ ایک برکت ہے جس کی بنا پہ وہ 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں بھئی ان سے نہیں ایسے بات کر سکتے, طریقے سے کرنا پڑے گا, ایسے کرنا پڑے گا. یا آپ ان سے اجازت, کوئی بات ہوگی تو کہیں گے اچھا ان سے اجازت لے لیں, ان سے پوچھ لیں کہ ہم ایسا کر لیں. تو خود بخود ایسے گھروں میں نا یہ سب برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بڑی الحمدللہ بڑے خیریت سے سب شادی ہو گئی. یہ سب کیا ہے, یہی ان کی دعائیں اور ان کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کو اہمیت دی. تو سب ہر ایک عزت کر رہا ہے, ہر ایک آ کے بات چیت کر رہا ہے, ہر ایک وقت آنے پر آپ کو پوچھا ہے. پھر آپ دیکھیں ایسے گھروں میں ریلیٹیوز بھی زیادہ آتے ہیں, کیونکہ وہ سلام کرنے ہوتا ہے نا, سلام کرنے آ رہے ہیں, کوئی باہر ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ملنے جلنے کے لیے آ رہے ہیں. تو بڑا ایک بابرکت, ایک کلوز نیٹ فیملی کا ماحول بن جاتا ہے, جس میں کہ جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ فلاں کہہ رہا ہے میں ان سے ناراض ہوں, ان سے سب سے ہو جائیں گے, لیکن بزرگوں سے کوئی نہیں چھوٹی عمر کا یہ کر سکتا کہ 4 بات بھی اگر وہ کوئی کہہ دیں کہ تم یہ غلط کری ہو, یا چلو سر پہ دوپٹہ اوڑھو, تو مائنڈ نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں رشتے دار ہیں نا, وہ مائنڈ نہیں کریں گے. لیکن ہم آپ اگر کہہ دیں گے کسی کو آپ ذرا سر پہ دوپٹہ اوڑھیں تو وہ کہیں گے کیوں, فوراً ہوگا نا, لیکن بزرگوں کو نہیں کہیں گے. تو یہ چیزیں نا بڑی بابرکت ہوتی ہیں, اور وہ بیٹھے بیٹھے بھی کتنی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں اچھا لگتا کہ سر کور نہ ہو, چھوٹی سی بات ہے, لیکن اسی بہانے وہ کتنی تربیت ہماری اولادوں کی اور دوسرے اپنے جو رشتے دار کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان کی کروا دیتے ہیں. یا اور بھی چیزوں میں حال احوال کا پوچھنا کہ بھئی معلوم چلا ان کے حالات نہیں ٹھیک ہیں, کسی نے آ کے ذکر کیا کہ بھئی یہ مجھے مجبوری ہو گئی, تو وہ آپ سے کیا کہیں گے, بھئی اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے دینا, اس کی مدد کر دینا, اگر اچھے حالات میں آپ ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے نا. تو یہ سب کچھ بھی پالتے رہتے ہیں, یہ سب کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اتنی عمر میں ہو کے. تو الحمدللہ بڑی مبارک یہ چیزیں ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ 2 میں نے آپ کو بتا دیا کہ ارذل العمر, اور میں تو بڑھاپے کا مین ابھی تو آپ کو ذکر کر رہی ہوں, بڑھاپا کریں, ارذل العمر کریں. ہمارا فرض یہ بنتا ہے بینگ بچے, اولاد ہونے کے حوالے سے نا. باقی اپنے لیے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگیں, بس ارذل العمر کا ذکر کر کے مانگیں, نہ یہ ورڈ استعمال کریں شدید بڑھاپا. اسی لیے دیکھیے یہاں پہ ہمیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں. جب وہ دعائیں موجود ہیں تو ہمیں اپنی ٹرمینالوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود سمجھے گا کہ ارذل العمر ہے کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی, تبھی آپ دیکھیے آپ کا 60 ایئرز میں تقریباً انتقال ہوا تھا, اور وہ ایج تھی کہ آپ اتنے فزیکلی ایکٹیو الحمدللہ تھے, آپ کے بال تک سفید نہیں ہوئے تھے الا یہ کہ 1-2 بالوں کے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, داڑھی آپ کی بالکل بلیک تھی. اس کے علاوہ بھی بخار, یعنی آپ کو بیماری بھی کیا ہوئی تھی, بخار, جو کہ آپ کا جان لیوا ثابت ہوا. کوئی ایسی بڑی بیماری بھی نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے جیسے آپ کی عمر گرو کرتی ہے تو بیماریاں بھی تو بہت بری بری آ جاتی ہیں. ایسٹروپروسس وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے, ساری ہڈیوں کا جھڑ جانا. تو تبھی تو بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. جب آپ 90 کی عمر تک پہنچیں گے تو ہڈیاں تو ساتھ جسم کی نہیں دیں گی, میجورٹی کو جو میں بتا رہی ہوں. اس لیے بھی اس سے پناہ مانگی گئی.